بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں دیری نہ کرو۔ اس دنیا میں بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی مسلسل جد و جہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 5 جگہوں پہ ان 5 چیزوں کی حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ اس دنیا میں برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتا ہے۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دستری پا کر چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو تم جاہل ہو۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتے ہیں جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ جب پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو استغفار کثرت سے کیا کریں۔ اے انسان، تو کہیں وقت کی باتوں میں نہ آ جانا، کیونکہ اس نے تجھ سے پہلے نہ جانے کتنوں کو ہی دھوکہ دے دیا ہے۔ تہلکہ مچا دیتی ہے عرش آسمان میں جب محبت جوانی میں خدا کا نام لیتی ہے۔ دنیا کو سچے ہونے کی دلیل مت دو اور یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ اگر حالات پر آپ کی پکڑ اچھی ہے تو زہر اگلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں: پیار اور برداشت، اور جس شخص میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں وہ شخص کبھی بھی تنہا نہیں ہو سکتا۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتے رہو اور جواب دینے کا حق تم وقت پر چھوڑ دو۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ غلط اوزاروں کے ساتھ محنت کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس دنیا میں دھوکے باز کی زبان میٹھی اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ بھوک واپسی کے راستوں کی فکر بھلا دیتی ہے۔ انسان یہ جانتا بھی ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ کرتے وقت یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اس دنیا میں زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی ختم کر دیتی ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ مایوسی انسان کی بہت بڑی دشمن ہے۔ مشکل وقت انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ یا اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرے کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو
کہ راحت اور برکت تم سے چھوٹ گئی۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ پیر کے دل میں نقش خداوندی ہوتا ہے اور مرید کے دل پر پیر کا نقش ابھرتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ روزی سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑا ہو جاتا۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، پر ہائے افسوس میں اسے بھی بھول جاتا ہوں۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے، اور تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے لیکن تو نہر کی تلاش میں ہے۔ سر ہو سجدے میں دل دغا بازی میں ہو تو بھلا ایسے سجدوں سے کیسے خدا راضی ہو۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اے اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ اگر 1000 منافق مل کر آپ کی جڑیں بھی کاٹ دیں، اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دے تو یقین مانیے تو آپ کبھی گن نہیں سکتے۔ کم رشتے بنائیے لیکن مخلصی سے نبھائیے، کیونکہ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ زندگی میں ان 2 لوگوں پر کبھی تبصرہ نہ کرو، جن کو تم چن لو اور جن کو تم چھوڑ دو۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گلے گلزار بنتا ہے۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردے ہوتے تھے، اور تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسے ہوتے تھے۔ پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ ٹھوکر انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتی ہے، جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسٹ کر لانا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں ماں باپ کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے، ورنہ اولاد جگہ جگہ پر ذلیل اور رسوا نظر آئے۔ جس گھر میں دین اور نیک مال ہو، وہ گھر تہذیب اور انسانیت کا بہترین نمائندہ ہوتا ہے۔ مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے، کیونکہ پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے۔ جب آپ کا ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ اب انسانیت آپ میں ختم ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سلامت رہنا چاہے وہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں تو جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اس دنیا میں عقل والا اپنے کام پر اور وہیں جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ کبھی تنہائی محسوس نہ کریے، کیونکہ پوری کائنات آپ کے اندر موجود ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنی اولادوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن انسان وہ چیز ہے
جو ٹھوکر لگنے کے بعد ہی بنتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان کی قوت برداشت اس کی شان کو بلند کرتی ہے۔ اس دنیا میں بد اخلاق مالدار اصل میں سب سے زیادہ غریب ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کو رات میں پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی اور بے صبرے کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو حق کے ساتھ اس لیے کھڑے نہ ہوئے کہ کہیں وہ مارے نہ جائیں۔ جب تم جان جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطرے سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطرے سے دریا بنتا ہے اسی طرح آپ کی سوچ سے آپ کا ایمان بنتا ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیروں کے نیچے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر سر پر چڑھ جائے گی تو قبر بن جائے گی، اور قبریں زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں بہترین مبالغہ وہ ہے جس کے پاس تبلیغ کے لیے الفاظ کے بجائے کردار ہو۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ اس دنیا میں جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہو چکا ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو، پھر اپنی ساری طاقت اس کے حاصل پر لگا دو، پھر تم دیکھنا کہ تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دنیا میں جس شخص نے ایک سنت بھی ترک کی وہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ وفا ایک ایسا در ہے جو کبھی خشک نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کی خامیوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب انسان کو پرواہ کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی انسان رنگینی کو ترجیح کیوں دیتا ہے؟ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے تو وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب عرش والوں کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر اور اسے ہر دکھ کی ہے خبر۔ ناراض ہو کر بھی کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا اور یہ ذات صرف میرے اللہ کی ہے۔ آزمائشیں تو انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ مشکل کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ اللہ جو ڈوبتے ہوئے سورج کو نکال دیتا ہے۔ اس دنیا میں قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل دیتا ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رکھا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں، اس لیے بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ انسان کی بنیاد اگر صحیح ہو تو وہ برے ماحول میں بھی اچھائیاں ڈھونڈ نکالتا ہے، لیکن وہیں اگر بنیاد ہی غلط ہو تو وہ اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ دنیا کے ساتھ
سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیوقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شک اور شبہ کے شکار ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، جبکہ وہیں بانٹ کر کھانے والا کبھی بھوکا نہیں سوتا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اپنی نیند کو اگر عبادت بنانا چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سویا کریں۔ نفرت والے دل میں کبھی اللہ نہیں آ سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ غمگین نہ ہو، کیونکہ جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ اس دنیا میں جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی کبھی کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ اس دنیا میں جسے نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ وہ سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس آدمی کی ہمیشہ عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرتا ہو۔ اس دنیا میں شریعت علم ہے، طریقہ عمل، حقیقت خلوص ہے، اور معرفت دیدار حق ہے۔ مرید کو محبت الہی اتنی ہی ملتی ہے جتنی مرید اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو اسے اپنی زندگی میں بہت مسائل جھیلنا پڑتے ہیں۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے، اس لیے اس دنیا سے اوپر اٹھ کر نظر پھیلاؤ، کیونکہ تمہارے لیے ایک نئی سوچ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیونکہ کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اس دنیا میں ایک ہی زبان بولنے والے نہیں، بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اس دنیا میں سب کچھ کھو کر ہی انسان اپنے آپ سے مل سکتا ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ اپنی روح کی تلاش کرو اور اپنے دل کو صرف اپنی ہڈیوں میں نہ رکھو۔ اگر تم محبت کے پاکیزہ رستے پر چلنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ 3 چیزیں
ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ امیر کی محفل، عورت کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نا امیدی مت رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ اس دنیا میں جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کا یہ غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کا وہ غرور کبھی ٹوٹنے مت دینا۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہے، اسی لیے تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، کیونکہ تمہاری طاقت پیسہ ہو سکتی ہے لیکن ایک غریب کی طاقت اللہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی لیکن اپنا رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ خوشیاں پیسوں سے نہیں نصیب سے ملتی ہیں۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا ہو، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تمہاری مشکل بہت چھوٹی ہے لیکن تمہارا اللہ بہت بڑا ہے، اس لیے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہوتی ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہمارے اصل طاقت ہوتی ہے۔ شکر کرنا سیکھو، بے شک اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے انہیں گنتے گنتے۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرمی پیدا کرو۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ تجربہ غلط فیصلوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، کیونکہ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لینا چاہیے۔ اس دنیا میں بدترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو تم میں خود موجود ہو۔ اس دنیا میں انسان کو معاف ہر بار کرو مگر اعتبار صرف ایک بار کرو۔ انسان ہی ایک واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظوں میں ہوتا ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔
3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جو شخص تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس انسان کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ حق کے راستے پر سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو تم فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کر لو۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ ہی دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دوستی طویل چلے تو ان 2 چیزوں پر عمل کرو۔ پہلا، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اور دوسرا، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، پھر دیکھنا اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ اپنے دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے 3 اصول بناؤ۔ پہلا، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ دوسرا، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ اور تیسرا، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ شکر ادا کرو اپنے رب کا، جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ جب تم تھک جایا کرو تو اپنے اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن وہیں اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے ان چیزوں سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہیں، تاکہ ان چیزوں کی ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہم سفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔